ऐसा बलूचिस्तान जहां 29 लाख बच्चे स्कूलों से बाहर हों। गुर्बत की शरह 80%, जबकि बेरोजगारी की शरह 70% से बुलंद हो रही हो। You are the new Karate Combat World Champion. First of all, Alhamdulillah for everything. I'm nothing, God give me everything. اور اسی بلوچستان سے بلانگ کرتے ہیں ہمارے فخر بلوچستان شاہزیب رند۔ جی ہاں، شاہزیب رند کو ابھی آپ نے ریسنٹلی دیکھا ہوگا، ماشاءاللہ وہ ورلڈ چیمپئن کا جو ٹائٹل ہے وہ لے کر آئے، ان کی بیلٹ ان کے پاس ہے اور کیا زبردست فائٹ ان کی ہوئی تھی۔ ویلکم بیک ٹو آر ڈی ملغانی بلاگز، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے، ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ تو آج شروع کرتے ہیں اپنا چیپٹر نمبر 1۔ خیر میں نے ویڈیو کافی لیٹ بنائی کیونکہ مسئلے مسائل تھے۔ شاہزیب بھائی کو میں بہت مبارکباد دوں گا کہ بھائی ماشاءاللہ آپ نے بلوچستان ہی نہیں اپنے پورے پاکستان کا نام روشن کیا ہے، کانگریچولیشنز، تھمز اپ۔ شاہزیب بھائی کا میں نے انٹرویو سنا تھا جب وہ پاکستان آئے، اسلام آباد آئے، تو ظاہر ان کو کافی ڈس اپوائنٹمنٹ ہوئی۔ بہت سے لوگوں نے ویڈیوز بھی بنائی کہ بھائی جس طرح ارشد ندیم کو عزت سے نوازا گیا اور پلس عزت سے تو بھائی شاہزیب بھائی کو بھی نوازا گیا، مطلب جتنا پروٹوکول اور جتنے انعامات جو ہے ارشد ندیم کو ملا ایک اولمپیا کے گولڈ میڈل پہ، اور وہیں پہ بلوچستان کا جو ہے ایک جوان لڑکا ورلڈ چیمپئن شپ کی ایک بیلٹ لے کر آتا ہے، تو آپ خود سوچیں۔ ظاہر ہے شاہزیب بھائی نے خود بھی جو ہے اپنے اس میں انٹرویو جو آپ کہتے ہیں جب وہ آئے تھے، انہوں نے کہا تھا کہ وہ کافی ڈس اپوائنٹمنٹ ان کو فیل ہوا۔ خیر لیکن جب وہ بلوچستان آئے تو آپ یقین کریں ان کو کافی رسپیکٹ ملی کیونکہ ان کا ہوم ٹاؤن ہے اور وہ کافی خوش تھے۔ اور پلس آپ پہلے یہ ایک ویڈیو دیکھیں۔ خیر ساتھ ویڈیو چلتے رہے گی، میں آپ کو بتا دوں کہ یہ سردار یار محمد رند صاحب ہیں، رند قبیلے کے سردار ہیں اور شاہزیب رند بھی ان کے قبیلے سے ہیں، اور یہ رند جو ہے وہ بلوچ قوم ہے۔ تو انہوں نے اپنی طرف سے ان کو نوازا، ان کا بہت شکریہ ہم بھی ادا کرتے ہیں کہ سردار صاحب نے اپنے قوم کے بچے کو نوازا۔ انہوں نے جو ہے کیش کا بھی اعلان کیا، پلس انہوں نے زمین کا بھی اعلان کیا، جو کہ بہت فخر کی بات ہے۔ ہم کہتے ہیں نا ہماری تو اتنی سکت نہیں ہے، لیکن شاہزیب بھائی انشاءاللہ ضرور آپ سے ملاقات کریں گے۔ بہت آپ کو مبارک ہو۔ یہ چیپٹر یہاں پہ کلوز ہوتا ہے۔ اب بات کرتے ہیں جی شاہد انور کے اوپر۔ شاہد انور LLC، جس کو آپ سب جانتے ہیں، جو کہ امیزون کے کورسز کرواتا تھا پاکستان میں، اور جس کا مشہور الفاظ تھا غریب ہو، سن لیا ہوگا آپ نے۔ تو بھائی اس غریبوں کی میں آپ کو سین بتاتا ہوں۔ اس کو پاکستان سے نفرت ہے اور پاکستان کی عوام سے، کیونکہ وہ غریب ہے۔ ٹھیک ہے بھائی، غریب ہیں، آپ نے کون سا کوئی صحیح رستہ بتایا؟ آپ نے اسی غریبوں کو لوٹا، یوٹیوب پر بیٹھ کے اپنا چینل بنا کے آپ نے لوگوں کو کہا کہ آؤ جی میں آپ کو امیزون سکھاتا ہوں۔ ٹھیک ہے، آپ نے امیزون سکھایا، میں بھی کوئی بندہ جو ہے امیزون سے اچھے پیسے کما رہا ہوگا، لیکن آپ نے یہ کیوں نہیں بتایا ان کو کہ آؤ یار یوٹیوب میں آپ کو اکاؤنٹ بنا کر دیتا ہوں جہاں پر میں ہوں۔ ٹھیک ہے، اگر آپ یہ کام کر کے دیتے تو شاید بہت سے لڑکے بہت آگے چلے جاتے۔ شاید بھائی جو آپ نے فیسز لینی تھی اس میں ان کو یوٹیوب چینل مونیٹائز دے دیتے نا ان کے ہاتھ میں، تو یہ پیسہ خود کما لیتے، لیکن شاہد انور نے یہ کام نہیں کیا۔ میں بہت گہری بات کر رہا ہوں، سمجھنے والے کے لیے یہ بات ہے۔ جتنے بھی اوورسیز بیٹھے ہوئے کوئی بھی بندہ اپنی ویڈیو، جیسے علی شکانی ہے، دوسرے ہیں، تیسرے ہیں، کوئی بھی اپنا ایک یوٹیوب چینل بنا لے، آپ یقین کریں لوگوں کو بانٹتا رہے، جس کا نصیب ہوا وہ چل جائے گا۔ مونیٹائز تو ہوگا نا اس علاقے کا، مطلب اس کنٹری کا مونیٹائز چینل تو اس کو مل جائے گا نا، پر ایسا کوئی نہیں کرتا کہ بھائی پتہ نہیں پاکستانی کچھ غلط نہ کر جائیں۔ خیر تو آپ کو اس کا ایک انرجی ڈرنک نکلا ہے، چلیں ہاں بھائی شاہد انور بھائی، اس بکڑ جو غریب پاکستانی نا، میں آپ کے لیے فری ایڈورٹائزمنٹ کر دیتا ہوں۔ آپ نے تو بھائی پیسے دے کے، جس طرح بھی وہ بکڑ جو ہے سڈ ریپر کو بلا دیا، اس کو تو وہیں سے آپ نے لکھنا تھا بھائی کمنٹ میں سڈ ریپر جو ہے یہاں سے اس کو لائک اینڈ فالو کریں۔ خیر آپ نے جو ہے چوز کیا پاکستانی یوٹیوبر کو کہ بھائی وہ آئے گا، آپ کی جو سلاجیت یا دوسرا کوئی ڈرنک ہے اس کو پروموٹ کرے گا۔ آپ چاہتے تو آپ کے پاس تو بہت پیسے ہیں، تو آپ وہاں پہ بھی لوگوں کو کیا کہتے ہیں اپروچ کر کے، جو یوٹیوبر ہے لوگن پال کو آپ بلا لیتے، دوسرے تھے، تیسرے تھے، مسٹر بیس تھا، اس کو بلا لیتے، اس کو اپنا چھوٹو بنا لیتے، لیکن آپ نے سٹ ریپر کو چھوٹو بنانا مناسب سمجھا۔ تو ویل اینڈ گڈ، شاید بھائی کامیاب رہیں۔
ٹھیک ہے. ہم غریب اپنی زندگی میں پاکستانی جی رہے ہیں اور انشاءاللہ آپ سے بھی اچھی ترقی کر جائیں گے. یہ چیپٹر بھی یہاں پہ کلوز ہوتا ہے. چلے آتے ہیں اپنے دوسرے چیپٹر پہ, اور چیپٹر کا نام ہے ندیم نانی والا. تو ندیم نانی والے کو آپ سب جانتے ہوں گے, ٹک ٹاکر ہے, یوٹیوب بھی کرتے تھے, یوٹیوب چھوڑ دیا, پھر پتہ نہیں اب ٹک ٹاک پر ہیں, آپ کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں, میں ان کو فالو نہیں کرتا اتنا زیادہ, لیکن آج کل وہ ذرا تھوڑا اگین ٹرینڈ پر آ گیا, اور ہمارے ٹاپکس ہوتے ہیں ہمیشہ ٹرینڈ کے اوپر. نتھنگ پرسنل, کسی کے ساتھ کوئی مسئلے مسائل نہیں ہے, کسی کے ساتھ کوئی بوز وغیرہ نہیں ہے, جسٹ ٹرینڈ ہے تو سب ویڈیو بناتے تو ہم بھی بنا رہے ہیں. ندیم نانی والے نے ہمیشہ ایک کام کیا ہے اپنے آپ کو فیمس کرنے کے لیے, اور وہ کام یہ ہے کہ جی ویڈیو میں آنا اور ایک چیلنج ٹائپ کہنا کہ بھئی ایک مثال دیتا ہوں آپ کو. انہوں نے ایک دفعہ چیلنج دیا تھا کہ جب انہوں نے ایٹرون لی تھی ڈکی سے, ٹھیک ہے, تو انہوں نے یہ کہا کہ بھئی بتائیں اس کا نمبر میں کیا رکھوں, گاڑی کا نمبر کیا ہونا چاہیے, تو کمنٹ میں بتائیں. یہی کام سیڈ ریپر بھی کرتا ہے, یہی کام زمزمہ موبائل شاپ والے بھی کرتے ہیں. خیر, کمنگ اگین ٹو ندیم نانی والا, اور آج تک کسی کو ندیم نانی والے نے گفٹ نہیں دیا. کسی ایک آدھ کو دے دیا ہوگا ویڈیو کے لیے, وہ مجھے نہیں معلوم, لیکن کنفرم نہیں دیا. اچھا جی, اب ہوتا کیا ہے ندیم نانی والے کے ساتھ. ندیم نانی والے کا اگر میں نے جھوٹ کی بات کی ہے نا, تو میں اس کو بھی آپ کو پروف کر دیتا ہوں. ندیم نانی والے کی آپ پروفائل میں چلے جائیں, انہوں نے درمیان میں جب IK804 کا نمبر پلیٹ لگوایا تو اس نے کہا کہ بھئی میں نے 2 کروڑ روپے کا پلیٹ نمبر لگوایا ہے. اور اس کے بعد ہوتا یہ ہے کہ بھئی ایک ناکے پہ اس کو پکڑا گیا اور اس کو فیک نمبر کے لگانے کے اوپر اس کو اریسٹ کیا گیا. اور ہماری عوام کو سلام ہے, انہوں نے اپنا آئیڈل بنایا ہوا ہے کہ بھئی بندے ہیں تو یہی ہیں. لوگ مرتے ہیں, ان کے گھروں کے اوپر جاتے ہیں کہ بھئی ہمیں شوٹ آؤٹ دو, کہ بھئی ہمیں ایزی ویوز ملیں گے, ایزی سبسکرائبرز ملیں گے. تو لہٰذا ان سے گریز کریں یار, آپ اپنا کنٹینٹ بنائیں. نہیں کل نہیں پرسوں آپ ضرور چلیں گے, آپ اپنی بات کریں, آپ اپنا دماغ چلائیں. اب ہم ہیں چل رہے ہیں, اپنا دماغ چلا رہے ہیں, کوئی لائک کریں نہ کریں, ایک دوڑ ہے جس میں دوڑ رہے ہیں. اللہ نے جب کامیابی دی تو اللہ ہی دے گا کامیابی. تو یہ ہمیشہ میری بات یاد رکھیں. اس چیپٹر کو یہاں پہ کلوز کرتے ہیں. لوگوں نے دیکھا ہوگا ملتان جو یونیورسٹی تھا اس میں ایک لڑکی کا ایکسیڈنٹ ہوتا ہے. ہائی پلی ٹک ٹاک پہ چلی, یوٹیوب پہ چلی. تو اس کا واقعہ کیا تھا؟ اول تو انا للہ و انا الیہ راجعون, جو بیچاری بچی فوت ہوئی ہے, اللہ اس کی مغفرت فرمائے, اللہ ان کے والدین کو صبر عطا فرمائے. ہم کبھی نہیں چاہتے کہ کسی کا بچہ, کسی کا رشتہ دار ایسے حادثے کا شکار ہو. اب سین کیا ہوا ہے, جو ہم نے نیٹ سے, انٹرنیٹ سے, ٹھیک ہے, میں کسی پلیٹ فارم کا نام بھی نہیں لوں گا, ہمیں انٹرنیٹ سے انفارمیشن ملی کہ جو وہ بچی ہے وہ 19 ایئرس کی تھی, اور وہ اپنے بائک یا اسکوٹی پہ آ رہی تھی. بس والا جو ہے وہ اوور سپیڈ تھا, اس نے بریک نہیں لگائی یا اس سے کنٹرول نہیں ہوا, تو استغفر اللہ, اس نے اس بچی کے اوپر گاڑی کہہ رہا ہوں, جو بس تھی وہ اس کو ہٹ کی. ہٹ کرنے کے بعد اوبیسلی اس کے اوپر, جس کو انگلش میں کہتے ہیں رن اوور کر دی, اس کے اوپر چڑھا دی. اس سکٹم میں اس کی ڈیتھ ہو گئی. اور اس کے والد صاحب کا بھی بیان آیا کہ بھائی بڑا اسٹوڈنٹس نے احتجاج کیا, اس ڈرائیور کو ایٹ اے ٹائم نہیں پکڑا گیا, اور کہ بھائی اس بچے کی جو ڈیڈ باڈی تھی, ٹھیک ہے, وہ وہیں پہ پڑی رہی. آئی ایم سوری اگر ڈیڈ باڈی کوئی الفاظ برا لگاؤ, آئی ایم ریئلی سوری. تو وہ وہاں پہ پڑی ہوئی تھی, اور اس کے اوپر کپڑا ڈال دیا گیا, اور کسی کو بھی اس کے قریب نہیں جانے دیا. اب جو نیوز کے مطابق ہے وہ یہی ہے کہ اس کے پیرنٹس آئے ہیں. اس کے پیرنٹس کو بھی جو وی سی صاحب ہیں, پہلے وی سی صاحب کا انتظار ہوا, اب جب وی سی صاحب آئے تو ان کے پیرنٹس کو اس نے اپنے دفتر بلا لیا. کوئی فارم وام ان سے جو ہے بقول انٹرنیٹ کے میڈیا کے کہ بھائی ان سے سائن لیے ہیں کہ آپ ہمارے خلاف کوئی کیس نہیں کریں گے, تب ہم آپ کو باڈی لے جانے دیں گے, ایکسیٹرا ایکسیٹرا. یہ بات ان کی ہوئی ہے. اللہ لواحقین کو صبر عطا کرے, صبر جمیل عطا فرمائے, اللہ بچی کی مغفرت فرمائے. تو اس چیپٹر کو یہاں پہ کلوز کرتے ہیں. لاسٹ بٹ ناٹ دا لیسٹ, ڈاکٹر عفان صاحب. ڈاکٹر عفان صاحب کے لیے مختصر سا پیغام ہے. بھائی پہلے بھی میں نے آپ کے لیے ایک ویڈیو بنائی تھی, جو کہ آپ نے دیکھی یا نہیں دیکھی مجھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا, اور نہ میں انٹرسٹیڈ ہوں آپ کے دیکھنے اور نہ دیکھنے میں. لیکن میں آپ کو یہ بات ضرور بتانا چاہتا ہوں کہ بھائی کسی کے پیچھے نہ پڑو. آپ نے دیکھ لیا کہ بھائی آپ کو اچھے ویوز آ گئے. وہ جو فاطمہ بچی جو ٹک ٹاک پہ لائیو آتی تھی, اس کی والدہ نے ایک رپلائی کر دیا, آگے سے آپ نے 2 ویڈیو اور بنا دی. ارے ڈاکٹر صاحب, اگر آپ نے کچھ نہیں دیکھا, آؤ یہ دیکھو, یہ ویڈیو دیکھو ڈاکٹر عفان. اس ویڈیو میں بھئی یہ دکھایا جا رہا ہے کہ جو دانیہ شاہ ہے اس کے اوپر پھول برسائے جا رہے ہیں, جو عوام ہیں پھول پھینک رہی ہے, ٹھیک ہے. اب آپ دیکھیں دوسری ویڈیو.
اب اس میں آپ یہ دیکھیں کہ بھئی جتنے بھی آپ کے پاکستان کے جوان ہیں جو مرد حضرات ہیں لائنوں میں لگے ہوئے ہیں, چھاتیاں نپوا رہے ہیں, پولیس میں بھرتی ہو رہے ہیں, فوج میں بھرتی ہو رہے ہیں, سپاہی بھرتی ہو رہے ہیں, مر رہے ہیں, کھپ رہے ہیں. ارے ڈاکٹر صاحب اگر آپ کو اتنی ہی فکر ہے کسی کی بچی کی دوسرے کی, آپ نے یہ جہاد جو شروع کیا اللہ واللہ آپ کو کامیاب کرے. ٹھیک ہے آپ نیک کام کریں, میں تو کہہ رہا ہوں آپ کو اللہ کامیاب کرے جہاد پہ, لیکن آپ دوسرے مدعے پر بھی ہیں جس پہ جہاد فی الوقت ضروری ہے. ٹھیک ہے یہ معاملہ اتنا ضروری نہیں ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ میں جہاد کر رہا ہوں. جہاد کے لیے بہت سے امپورٹنٹ ٹاپکس ہیں اس کے اوپر. آپ ڈاکٹر آدمی ہو یار, آپ کے پاس تو کتنے سب کچھ آپ کو علم ہے, آپ تو ماشاءاللہ ذہین ترین آدمی ہو. کیا آپ کو گھوم پھر کے اتنا چھوٹا ٹاپک ملا جہاد کرنے کے لیے؟ ڈاکٹر عرفان صاحب پلیز سوچئے گا. اور میں آپ کے ساتھ یا آپ کے اوپر مزید کوئی ڈسکشن نہیں کرنا چاہوں گا, صرف یہ کہنا چاہوں گا اور بھی پاکستانی لڑکیاں ہیں جو کہ انسٹاگرام پہ بھری پڑی ان کی ریلز دیکھو گے آپ کو شرم آ جائے گی. آپ لائف پر جاؤ گے آپ کو شرم آ جائے گی. تو لہٰذا رہنے دیں, ایک بندے کے پیچھے ہاتھ دھو کے نہ پڑیں, کسی کی بدعا لگ جائے گی ایویں چھوڑو. تو یہ ٹاپک بھی یہاں پہ اینڈ کرتے ہیں, آج کا ولاگ یہاں پہ اینڈ کرتے ہیں. امید ہے آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی. مزید اچھی ویڈیوز کے لیے میرا چینل کو سبسکرائب کریں, لائک کریں, شیئر کریں اپنے دوستوں کے ساتھ, اور اپنا خوب خیال رکھیے گا. تب تک کے لیے اللہ حافظ.